زندگی میں ہمیشہ ان لوگوں کا انتخاب کریں جن کو عزت دینے پر وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دے۔ یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ مسلمانوں کے زوال کی وجہ عبادت میں کمی نہیں بلکہ دین کو عبادت تک محدود رکھنا ہے۔ دنیا میں رہنے کا طریقہ شام ہو جائے تو صبح کے منتظر نہ رہو اور صبح کے وقت شام کے منتظر نہ رہو۔ اپنی صحت کو مرض سے پہلے غنیمت جانو اور زندگی کو موت سے پہلے۔ یوں ہی نہیں ہوتی ہاتھ کی لکیروں کے آگے انگلیاں، رب نے بھی قسمت سے پہلے محنت لکھی ہے۔ جس طرح جسم بیمار ہونے پر کھانے کی لذت کا ذائقہ نہیں لیتا، اسی طرح جب دل گنہگار ہوتا ہے تو عبادت کا مزہ نہیں چکھ پاتا۔ پانی حد سے بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے، انسان حد سے بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے۔ انسان بھی ڈستا ہے ڈال کر زہر لفظوں میں۔ جب کوئی دروازہ آپ کے لیے بند ہو جائے تو اس بند دروازے پر دستک دے کر اپنی عزت نفس نہ گرائیں۔ اگر لوگ آپ سے دوری اختیار کر رہے ہیں تو انہیں کرنے دیجیے۔ ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان سمجھتا ہے اس کے پاس وقت بہت ہے۔ جب آپ عروج پر ہوتے ہیں تو آپ کے دوستوں کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کون ہیں، اور جب آپ زوال پر ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دوست کون ہیں۔ ہم جس چہرے کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں وہ ہمارا انتخاب نہیں ہوتا، مگر جس کردار کے ساتھ ہم مرتے ہیں اسے تراشنے کی ہم خود ذمہ دار ہوتے ہیں۔ وہ ہماری لفظوں، خیالوں اور اعمال کا عکس ہوتا ہے، آئینہ ہوتا ہے۔ اچھے لفظ تخلیق کرنے کے ساتھ اچھے رویے بھی تخلیق کرنی چاہیے۔ لفظ کتابوں میں زندہ رہتے ہیں، رویے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ اللہ آہستہ آہستہ تمام دنیاوی سہاروں کو آپ سے الگ کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ آپ بے سہارا ہو جائیں بلکہ اس لیے کہ آپ کو رب کا سہارا صاف اور نمایاں نظر آئے۔ چھوٹی سی غلط فہمی میں اتنا زہر بھرا ہوتا ہے کہ ہمارے سالوں سال پرانے رشتوں کو مارنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اس لیے غلط فہمی کو پلنے مت دیں۔ مصیبت اگرچہ انسان کو دولت نہیں دیتی مگر عقل ضرور دے دیتی ہے۔ لوگ لذت ہوتے ہیں اور دنیا کی تمام لذتوں کا انجام برا ہوتا ہے۔ صبر بھی رنگ لاتا ہے اور غصے بھی، مگر صبر کے رنگوں سے زندگی حسین ہو جاتی ہے، جبکہ غصے کا رنگ محبت کے ہر رنگ کو نگل جاتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے غصے سے بچا کریں۔ ایک دوسرے کی جسم پر نظر مت رکھو، کیونکہ اللہ سے بہتر تقسیم کرنے والا کوئی نہیں۔